میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹیاں یہ دو انتہاؤں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف تو مختلف تنظیمیں، مختلف NGOs حقوق کے نام پر، چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں اور حقوق ہوں، ان کے نام پر معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور انارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کا نقشہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ہمارے اس جدید جاہلیت کے دور میں زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن بعض اوقات قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچی ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حمل ضائع کروا دیا جائے۔ ایک بچی پیدا ہو گئی، اس کے بعد دوسری پیدا ہو گئی، اس کے بعد تیسری پیدا ہو گئی، تو اس کو اپنے لیے برا شگون سمجھا جاتا ہے، ایک نحوست سمجھی جاتی ہے، اور پھر اس وجہ سے گھر کی عورت کے ساتھ بھی رویہ خاوند کا بدل جاتا ہے، خاوند کا بھی بدلتا ہے، سسرالیوں کا ساروں کا بھی بدل جاتا ہے، ساس کا رویہ بدل جاتا ہے جو خود ایک عورت ہے، نندوں کا رویہ بدل جاتا ہے جو خود عورتیں ہیں۔ تو معاشرہ اس طرف بھی ایک انتہا پر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں متوسط درمیانی امت بنایا ہے۔ ہر قسم کی انتہا سے پاک ہے یہ امت، اور ہمارا دین اسلام بھی ہر قسم کے انتہائی رویے سے پاک ہے۔ نہ تو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ، اور نہ ہی ہمارا دین اسلام حقوق کے مطالبے کے نام پر معاشرے میں بے حیائی اور عریانی پھیلانے کی اجازت دیتا ہے۔ بچیاں، پچھلے جمعے میں نے اسی عنوان پر گفتگو کی تھی، اور آج دوبارہ تھوڑا سا اسی کو عرض کرنا ہے۔ اس کی وجہ 8 مارچ کو ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا کہ میاں والی کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس کو 7ویں دن اس کے سگے باپ نے قتل کر دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی انتہا ہے، یہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا۔ وہاں زندہ درگور کرتے تھے، اب زندہ درگور تو نہیں کر سکا، لیکن بچی کو قتل کر دیا۔ اور دوسری طرف بھی 8 مارچ کو ہی لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر عورتوں کے حقوق کے نام پر جو بے حیائی کے بازار گرم کیے گئے، جو کھلے عام بے حیائی، آوارگی، انارگی اور حیا باختگی کا مظاہرہ ہوا، تو اسلام اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلام ہے۔